السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صلاۃ التسبیح کے بارے میں۔ صلاۃ التسبیح کس طرح پڑھی جائے گی، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ دوستو، بہت سے ہمارے دوست خواتین اسلام جو اللہ کے نیک بندے بندیاں ہیں، وہ صلاۃ التسبیح پڑھا کرتی ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو دوستو، صلاۃ التسبیح کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے چچا، اگر تم سے ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز ایک بار پڑھو، اور اگر روز نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو ایک بار پڑھو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پوری عمر میں ایک بار پڑھ لو۔ یعنی کہ یہ وہ نماز ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم سب کے نبی نے صحابہ اکرام کو سکھائی۔ دوستو، اس نماز کے پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اس نماز کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوستو، اگر پریشانیوں میں گرفتار ہیں، کوئی کام وغیرہ رکا ہوا ہے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ تو دوستو، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کس طرح پڑھا جائے گا، اس بات کو آپ سارا فوکس ہماری طرف رکھ کر دھیان سے سنیں، تاکہ آپ پوری نماز کا جو طریقہ ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کس طرح کرنا ہے؟ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نیت باندھ لینی ہے۔ جس طرح نیت باندھتے ہیں ٹھیک اسی طرح۔ اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا یعنی کہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو پھر 15 مرتبہ 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح یعنی کلمہ تمجید جو تیسرا کلمہ ہے، اس کو بہتر یہ ہے کہ وہ پورا کلمہ پڑھ لیں، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اگر آپ یہاں تک پڑھتے ہیں، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک پڑھتے ہیں، تب بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پورا کلمہ پڑھ لیں۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، یعنی کہ الحمد شریف اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت ملا لیں پورے قرآن سے، جو آپ کو یاد ہو، جو آسان لگے، وہ سورت آپ ملا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پھر 10 بار یہی تسبیح پڑھیں گے، یعنی یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 10 بار، یعنی کہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد پھر آپ نے یہ 10 بار یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد رکوع کریں، اور رکوع میں 10 بار پھر یہی تسبیح پڑھیں، یعنی کہ یہی جو تسبیح میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد یہ پڑھنا ہے، پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر 10 بار یہی تسبیح پڑھیں، یعنی رکوع سے جب کھڑے ہوں گے تو پھر یہی تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ۔ پھر سجدے کو جائیں گے، جب سجدے میں جائیں گے اور اس میں بھی دوستو 10 مرتبہ پڑھی جائے گی سبحان ربی الاعلیٰ، جو ہم پڑھتے ہیں سجدے میں، اس کو پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھی جائے گی، جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سجدے میں پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے
تو 10 بار پڑھیں گے یہی تسبیح. پھر دوسرے سجدے میں جائیں تو 10 بار پڑھیں. اسی طرح 4 رکعت پڑھیں، یعنی کہ ایک رکعت میں ہم نے اس تسبیح کو 75 مرتبہ پڑھنا ہے. 75 مرتبہ کیسے پڑھی گئی تو یہ دیکھیں آپ کہ سب سے پہلے ہم نے نیت باندھنے کے بعد ثنا کے بعد جو تسبیح پڑھی وہ 15 بار پڑھی. 15 بار تسبیح پڑھی گئی. اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد اس تسبیح کو 10 بار پڑھا. تو 10 اور 15 بار جب ہم نے پڑھ لیا تو یہ 25 بار ہو گئی. 25 بار ہم نے اس تسبیح کو پڑھ لیا. اس کے بعد ہم رکوع میں گئے. رکوع میں جانے کے بعد ہم نے پھر اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھا، 10 بار پڑھا. تو یہ ہماری 25 اور 10 35 مرتبہ مکمل تسبیح ہو گئی. اس کے بعد جب ہم رکوع سے کھڑے ہوئے تو 10 بار ہم نے اسے پھر پڑھا. تو یہ ہماری 35 اور 10 45 مرتبہ مکمل ہو گئی. اس کے بعد جب ہم سجدے میں گئے، سجدے میں جانے کے بعد ہم نے اس تسبیح کو 10 مرتبہ پھر پڑھا، 10 بار پھر پڑھی گئی ہے. تو 45 اور 10 55 مرتبہ ہو گئی. جب ہم سجدے سے کھڑے ہوئے، سجدے سے جب اٹھے تو ہم نے پھر اس کو 10 بار پڑھا. تو یہ ہماری 65 مرتبہ ہو گئی. 55 10 65. اور اس کے بعد جب ہم دوسرے سجدے میں گئے تو 10 بار پھر اسی تسبیح کو پڑھا. تو اس طرح یہ ہماری 75 مرتبہ ایک رکعت میں مکمل تسبیح ہو گئی. تو 4 رکعت ہم کو نماز پڑھنی ہے. 4 رکعت میں 300 مرتبہ 300 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے. ٹھیک اسی طرح ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تو پھر اس تسبیح کو پہلے 15 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں گے. اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ. اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں پڑھیں گے ٹھیک اسی طرح جس طرح میں نے پہلی رکعت میں بتایا. اسی طرح پوری 4 رکعت نماز ہم نے مکمل کر لینی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز. امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات سمجھ گئے ہوں گے اور آپ صحیح طریقے سے آپ کو نماز کا جو طریقہ ہے وہ معلوم ہو گیا ہوگا. اور اگر کوئی ڈاؤٹ، کوئی کوشچنز ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو دیں گے. تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو لے کر آئیں تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.